قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ حضرت میں نے عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میں نے اعلان کیا ان کے حق میں، اب یہ تو ان کے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں نا، ان کے حق میں جا رہا تھا یا خلاف جا رہا تھا۔ میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ مدرسے کے لیے اپیل کرنے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، غریبوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے، اتنا زیادہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے بھی عقیدے چھوڑنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، میں نے کہا جو ساری زندگی ہمیں مشرک کہتے رہے اس بیس پر کہ تم لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، آج وہ خود اپنے عقیدے کو چھوڑ کر غیر اللہ سے چندہ مانگنے آئے بیٹھے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ان کے ساتھ تعاون کر دیں۔ تو یہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہ شرک آپ کے مدرسے میں ہو پھر بھی شرک ہونا چاہیے، تو ہمارے ہاں آؤ پھر بھی شرک ہونا چاہیے، پھر بھی شرک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر حال میں ہو۔ ہاں جی، شرک ہر جگہ اور ہر حال میں شرک ہی ہوتا ہے، شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی سی بات ایک اور عرض کر دیتا ہوں، جی بالکل۔ میں ملتان میں جب حفظ کر رہا تھا تو میں اپنے گھر جا رہا تھا، موٹر سائیکل پر تھا، تو ایک راستے میں مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے، یہ پڑھتے تھے ٹی چوک والے مدرسے میں، صحیح۔ تو انہوں نے ہاتھ کیا، میں رک گیا، کہتے ہیں جی وہاں تک مجھے لے جائیں۔ میں نے کہا جی بیٹھ جائیں۔ میں نے گفتگو شروع کر دی، میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں درس نظامی کر رہا ہوں۔ کہاں پر؟ فلاں مدرسے میں۔ اچھا، میں نے کہا اچھا وہ مدرسہ، میں نے کہا بھائی آپ کا تو عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ہی شرک ہے، تو آپ نے تو شرک کیا ہے، مجھ سے مدد مانگی، کیا میں اللہ ہوں؟ میں تو غیر اللہ ہوں۔ غیر اللہ سے مدد آپ نے مانگی، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی زندہ ہو تو مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی دلیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اس کے اندر زندہ کی یا مردے کی یا قریبی یا دور کی کوئی کسی قسم کی قید ہو تو بتا دو؟ کہتا ہے کوئی قید نہیں۔ میں نے کہا اب دو راستے ہیں، یا تو عقیدے سے توبہ کرو اور میرے پیچھے بیٹھے رہو، جہاں کہو گے چھوڑ دوں گا، یا اگر یہی عقیدہ ہے تو آپ شرک کر رہے ہو، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا، کیونکہ آپ تو خود اپنی زبانی مشرک ہو چکے ہیں، میں مشرک کو لفٹ دوں؟ اس نے کہا جی مجھے اتار دیں، میں نے اتار دیا۔ تو یہ کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ یا تو پھر آپ ڈٹ جاؤ اسی پر اور ہر جگہ ڈٹ جاؤ، اور لوگوں کو بھی یہ یعنی کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے تو وہ مطلقاً کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی غیر اللہ سے مانگے گا، اور یہ سارے لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن جب بات بڑھتی ہے، کوئی علمی طور پر ان کی گرفت کی جاتی ہے، تو پھر ابحاث چھیڑ دی جاتی ہیں زندہ اور مردہ کی، تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی، اور اس طرح کی دور و نزدیک کی، اس طرح کے اسباب چھیڑ دی جاتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے، اصل یہ ہے کہ فاعل حقیقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حقیقت اور مجاز کا فرق بیان کیا جائے، فاعل حقیقی کا فرق بیان کیا جائے، اور جو چیزیں ہمارے دلائل سن کر یہ بیان کرتے ہیں مجبوراً، وہ چیزیں اپنی عوام کو پہلے ہی بیان کر دیں تاکہ ہمارا جھگڑا ہی نہ ہو۔ اچھا، آپ گفتگو دراصل یہی چل رہی تھی، اس بارے میں تو علماء نے کتبی تحریر فرمائی، اور اہل سنت کا عقیدہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ ہم فاعل حقیقی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں، اور کائنات کے کسی ایک ذرے پر بھی کسی کا تصرف نہیں مانتے استقلالاً۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا واضح عقیدہ ہے۔ لیکن میں گزارش یہ کی تھی کہ جو سینکڑوں آیات ہیں جو بتوں کی بارے میں نازل ہوئیں، اور خوارج کی پہلے ہم گفتگو کر چکے، ان کو عین انہی آیات کو اس دور میں بھی اہل سنت پر اور سواد اعظم پر اس پر چسپاں کیا جاتا ہے، اور ایک شرک کی تلوار لے کر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو عوام کو ایک کیا آپ میسیج دیں گے؟ عوام کو یہ میسیج کہ کیا یہ صحیح تفسیر اور تعبیر ہے قرآن کی؟ اول تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ پہلے فرما دیا، سبحان کہ اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن ہاتھ میں لے کر امت کو مشرک کہیں گے، شرک کے فتوے داغیں گے، پڑھیں گے قرآن اور کام یہ ہوگا فلانا مشرک یہ وہ۔ تو حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب سر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، بے شک۔ یہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کے معاملات پوچھتے تھے، میں شر کے معاملات پوچھا کرتا تھا تاکہ ان سے بچا جا سکے، سبحان اللہ۔ تو یہ صحابی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اتخوف علیکم رجل،
حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں مجھے ایک شخص کے بارے میں ڈر ہے تم پر. وہ شخص کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ قارئ القرآن، اللہ قرآن اکبر. پڑھے گا. تو حتیٰ اذا رؤیت بہجتہ علیہ وکان ردءا للاسلام غیرہ الی ما شاء اللہ. اللہ فرمایا اکبر. وہ قرآن پڑھے گا اور جب قرآن کا حسن اس کے اوپر چھا جائے گا، اللہ اکبر، لوگ کہیں گے اس کا نور نظر آنا شروع ہو جائے لوگ گا. کہیں گے بلے بلے یار بابا قرآن کی ڈر سنا پڑتا ہے. لوگ قرآن سن کر اس کی طرف مائل ہوئیں گے، اس کے اوپر قرآن کا حسن جب چھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اصل بگاڑ اب شروع ہونا ہے. جب لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا اور اس کے اوپر قرآن کا حسن چمکنے لگے گا تو کیا کرے گا؟ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا اور اپنے ہمسائے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا تلوار لے اللہ کر. اکبر. تو لڑائی کی بیس کس چیز کو بنائے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرِمَاهُ بِالشِّرْكِ. اللہ اکبر. یعنی وہ کہ یہ قرآن پڑھ کر اپنے ہمسائے مسلمان سے شرک کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرے گا. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ آج کے درس سے قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے. ہاں جی جس کا حدیث میں بھی ذکر آ جی گیا. جی. یا پھر اگر آج کا بھی ہو تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہلے دے دی. پہلے دے دی. مطلب میرے ایسے کہنے کا لوگ مقصد یہ ہے کہ یہ عادت خوارج سے ہی چل پڑی تھی. بالکل. اچھا دوسرا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حل فرما دیجئے نا. وہ مشرک کہہ رہا ہے جس پر قرآن کی بہجت بھی ہے. ہاں جی قرآن کا حسن ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر اگلے کو مشرک کہہ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائے بتا دیں ان دونوں میں مشرک کون ہوگا؟ اللہ اکبر. فتویٰ لگانے والا یا پھر وہ جس پر فتویٰ لگ رہا ہے. قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی قال بل الرامی. بل الرامی. بل سبحان. الرامی. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہا ہے قرآن پڑھ کر، تو دونوں میں مشرک کون ہوگا؟ شرک کے قریب کون ہوگا؟ فتویٰ لگانے والا یا وہ جس پر فتویٰ لگ رہا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتویٰ جس پر لگ رہا ہے وہ تو مشرک نہیں ہوگا، البتہ فتویٰ لگانے والا جو رامی ہے وہ فتویٰ لگانے کی وجہ سے خود مشرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ کفر کی طرح اس پر لوٹے گا. کیونکہ اپنے وہ مسلمان بھائی پر بیجا ایک فتویٰ لگا رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب علالت کے ایام میں تھے، آپ علیہ السلام کا وصال بالکل قریب ہے، تو غالباً یہ آپ علیہ السلام کا زندگی کا آخری خطبہ ہے مسجد نبوی شریف میں. تو آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں اپنے حوض کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا شان ہے، ابھی سے دیکھ رہا ہوں. پھر یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں، بالکل خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. مجھے یہ ڈر ہی ختم ہو چکا. سبحان اللہ. کیا بات اور ہے. ایک اور حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، اب شرک نہیں ہوگا. اب دیکھیں شیطان جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے وہ تو مایوس ہو چکا کہ سرکار نے اتنی محنت کر دی ہے کہ حضور کے غلام اس محنت کی وجہ سے اب شرک نہیں کریں گے، باقی جو مرضی گناہ کر بیٹھے مشرک نہیں ہوں گے، شرک نہیں کریں گے. شیطان مایوس ہو چکا. لیکن جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ مایوس نہیں ہوئے. ان کو معلوم ہوتا ہے ان کی امیدیں شیطان سے بھی زیادہ پختہ ہیں کیونکہ وہ مایوس ہو چکا، لوگوں کو اس میں داخل کرنا چاہتے ہاں جی. یہ شرک کے فتوے ابھی بھی داغ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر بھی اعتماد نہیں ان کو. ایک بات مومن کے لیے بس اتنی کافی ہے کہ حضور فرما دیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کافی ہے. لیکن سرکار نے تو قسم بیان فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں دنیا داری میں پڑ جاؤ گے. سبحان اللہ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا تو مراد تھے صحابہ جو سامنے بیٹھے تھے نا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے. اچھا بھائی پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرکار دنیا داری کا بھی صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، تم لوگ آپس میں لڑو گے، بھیڑو گے، دنگا فساد کرو گے.
جب وہ بات صحابہ کرام کے لیے نہیں مانتے تو پھر یہ بات بھی بعد والوں کے لیے، وہ بات بھی بعد والوں کے لیے، کہ بعد والے دنیا دار تو بن جائیں گے، آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، لیکن ایک بات ہے، جو مرضی ہو جائے وہ مشرک نہیں ہوں گے، وہ شرک نہیں کریں گے۔ بے شک ایسا ہے۔ میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن، کسی ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں چاہوں گا کہ ایک بخاری شریف کی حدیث کی طرف بھی میں اشارہ کرتا ہوں، آپ اگر آپ کی زبان سے بیان ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، جو خوارج کے بارے میں ہے، وہ بھی وہ کس وجہ سے ان کو شر الخلق والخلیقہ سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک گروپ کو، ہمارے پنجابی میں بولیں تو ایک ٹبر نو، ساری کائنات میں سب سے زیادہ شرارتی سمجھتے تھے۔ انما آیت نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، سبحان اللہ، وہ آیتیں جو اللہ نے بتوں کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں اتاری ہیں، ان کو اٹھا کر مومنوں پر فٹ کرتے تھے، جس وجہ سے ان کو شرار و خلق اللہ والخلیقہ۔ یہ جو ہے نا قرآن میں کہ غیر اللہ مکھی نہیں بنا سکتے، غیر اللہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، غیر اللہ نفع نہیں دے سکتے، غیر اللہ نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ آیتیں اصل میں بتوں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، بتوں کے پجاریوں یا بتوں کے بارے میں ہیں، تو ان آیتوں کو اٹھا کر لوگ ادھر فٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن ایک غیر مقلد بنا پھر رہا ہے، باپ اس کا دیوبندی ہے، لڑکا ہے، اس نے کہا جی کوئی سنی بریلوی آ جائے مجھ سے مباحثہ کریں، مناظرہ کر لے، جو مرضی آ جائے، مفتی راشد صاحب آ جائیں۔ مفتی راشد صاحب تو بڑی قادور شخصیت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر گفتگو کر لیتے ہیں، اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو آپ نے اپنے ابا جی کو آگے کر دیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں جی وہ بھی مناظر ہیں تو اس کو لے آئیں۔ تو ان سے میری بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا یار آپ لوگ بتوں والی آیتیں پڑھ کر مومنوں پر فٹ کرتے ہو، تو آپ تو کائنات کے سب سے بڑے شرارتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں، بے شک آپ کا ارشاد ہے، تو تم لوگ وہی کام کر رہے ہو خارجیوں والا۔ تو کہنے لگا جی دیکھیں نا، آیت آئی جس کے بارے میں بھی ہو، قرآن کی ہر آیت کا اطلاق مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا وڈا مسلمان تو ہوں آیتاں میرے کو سن لے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جی تبت یدا ابی لہب و تب، میں نے کہا تیرے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب کیا کہو گے؟ میں نے کہا جہاں پر فرعون کا ذکر ہے وہاں تو ہے، جہاں شیطان کا ذکر ہے وہاں تو ہے۔ کہتے ہیں جی کافروں کے بارے میں آئے تھے، تو میرے بارے میں پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں تجھے سمجھا رہا تھا، تبت یدا ابو لہب کے بارے میں وہ تیرے بارے میں نہیں پڑھ سکتے، میرے بارے میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح وہ آیتیں بتوں کے بارے میں ان کو میرے بارے میں یا کسی بھی مومن کے اوپر پڑھ کر چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی قرآن میں بھی تو ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى۔ الحمدللہ میں نے تقریباً 2-3 مہینے پہلے اس پر مفصل بیانات کیے ہیں انہی آیات پر، اس میں نے یہ جواب بھی عرض کیا ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ جو اللہ کے سوا ہے، نبی ہوں ولی ہوں کوئی بھی ہو، مکھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ سارے نبی اکٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے قرآن کی آیتیں آپس میں لڑتی ہیں، کیونکہ پرندہ کم از کم اتنا، مکھی اتنی سی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ تو وہ پرندہ بنا رہے ہیں، پرندہ اتنا بڑا بن سکتا ہے نبی کے ہاتھ سے، تو یہ تو مکھی۔ اور پھر اخلق، یہ صیغہ واحد متکلم ہے، فرماتے ہیں میں تخلیق کر رہا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں، تو آپ کیا کہو گے؟ باذن اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو گفتگو اپنے انجام کو پہنچی، تو اس کو میں کنکلوڈ اگر کروں تو کنکلوڈ یہ ہوگا کہ آپ ضرور قرآن پڑھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن خدا را ماہرین اور جن لوگوں نے قرآن میں اپنی عمریں صرف کی ہیں، اور خصوصاً اہل السنہ والجماعہ کے جو 1400 سالہ عقائد ہیں، انہی لوگوں سے سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم نے گفتگو کے دوران اشارہ بھی کر دیا کہ کس طرح عقائد اہل سنت کے خلاف قرآن کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں، یا تو ان سے نابلد ہیں یا جان بوجھ کر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور سواد اعظم کو ہی قرآن کا مخالف ثابت کرنے کی اور ان پر کفر و شرک کے فتوے داغنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ ضرور قرآن سیکھیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ میں کس سے سیکھ رہا ہوں۔ علم دین جو ہے
علم دین خصوصاً اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں یہ کس سے حاصل کر رہا ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے. ہم علم دین بہت اچھی بات ہے، قرآن سیکھنا، بالکل قرآن کا تعلیم و تعلم ایک بہت روحانی اور نورانی وجدانی سلسلہ ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ میں کہاں سے حاصل کر رہا ہوں. ہم نے یہی کوشش کی کہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ ہر داعی قرآن وہ قرآن کی صحیح دعوت نہیں دے رہا. تو ہم اہل السنہ والجماعت کے اگر ہم اپنی نسبت اہل السنہ والجماعت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کے علوم کا اخذ اور اخذ فیض انہی سے کرنا چاہیے. میں آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور انشاءاللہ آپ ہماری محافل میں اور اسی طرح رہنمائی فرماتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.